آخر پہ ایک حدیث سنا کے بس ختم کرتے ہیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پیدائش کا دن تھا کل ان کی پیدائش کا دن. اتنی بڑی ہستی دنیا میں تشریف لائی. یہ ایسے ہستی ہے کہ ان کا درجہ بتانے کے لیے کوئی تقریر کی ضرورت نہیں، کوئی بیان کی ضرورت نہیں. ان کا نام ہی بتاتا ہے کہ یہ بلند ہیں کتنے. ان کا نام علی، اللہ نے اپنے ناموں میں سے ان کو نام دیا. جیسے نبی علیہ السلام کو 2 نام اللہ پاک نے دیے، رؤوف اور رحیم. اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام جیسے آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ کا نام ہے. آیت الکرسی میں آخر میں آتا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ العظیم. علی اللہ کا نام ہے، عظیم اللہ کا نام ہے. تو 2 نام کہتے ہیں کہ تحفتاً اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو دیے، رؤوف الرحیم، اور ایک یہ حضرت علی کو دیا. اور علی کا نام معنی ہی یہ ہے کہ بلند، جو سب سے بلند اور اعلیٰ درجہ رکھنے والے ہوں. تو ان کا نام نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی. یہ نام اگر صحیح نہ ہوتا تو وہ بدل دیتے. اگر نام صحیح نہ ہوتا، کتنے صحابہ کا ازواج مطہرات کے نام آپ نے بدلے، لیکن ان کا نام پوری شروع سے لے کے جتنی آپ کی 63 سالہ زندگی رہے ظاہری آپ نے بدلا نہیں. 23 سال قرآن مجید اترتا رہا، اللہ نے نہیں بدلا. فرمایا ہاں یہ نام ان کے مناسب ہے، ان کے شان واقعہ کی اتنی بلند ہے. یعنی صحابہ کرام میں خاص شان ہے. وہ ہستی آئے، ان کی ایک حدیث، ان کا قول مبارک سنا کے وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ کو بخشنا، کسی بندے کو برکت، کسی بندے پر رحمت کرنا چاہتا ہے تو اس کو لوگوں فرائض کے بعد اس کو لوگوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے. میں جب اللہ کسی پر کرم کرنا ہے، نشانی کیا ہے اللہ کے کرم کی؟ کہ اللہ کے فرائض کے بعد وہ فی سبیل اللہ لوگوں کی خدمت میں لگ جائے، لوگوں کی خدمت میں لگ جائے، مخلوق کی خدمت میں لگ جائے. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی 2 چیزوں سے ہوتی ہے. سیدنا علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ خوشی مجھے 2 چیزوں سے ہوتی ہے. مجھے بلکہ فرمایا پتہ نہیں پہلی سے ہوتی ہے یا دوسری سے، ان دونوں چیزوں سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ایک تو جب کوئی بندہ میرے پاس اپنی حاجت لے کے آتا ہے، کوئی ضرورت لے کے آتا ہے کہ مجھے فلاں چیز کی، فلاں شے کی، فلاں شے کی مجھے ضرورت ہے، تو وہ امید رکھتا ہے کہ میں اس کی پوری کر دوں گا. فرمایا اس سے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کیونکہ اللہ پاک کا یہ مہمان اور اللہ پاک کا جو یہ بھیجا ہوا تحفہ ہوتا ہے، تو مجھے بہت خوشی. اور پھر خوشی ہوتی ہے جب اللہ میرے ذریعے اس کی حاجت پوری کر دے، اس سے بھی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. مجھے نہیں علم فرمایا کہ پہلی چیز سے مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے یا دوسری چیز سے. جب وہ بندہ آتا ہے میرے پاس، وہ میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے میری حاجت ہے، میری کوئی پریشانی ہے، دور کر دو. دوسرے ہی فرمایا کہ جب اللہ میرے ذریعے اس کی حاجت پوری کر دے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بے انتہا. اور ہم نے دیکھیں اس کو بوجھ سمجھا ہوا ہے کہ بندہ کوئی آ گیا ضرورت، ہم سمجھتے ہیں یہ بوجھ ہمیں تنگ کر رہا ہے ہماری اپنی. وہ آپ نے خود فرمایا وہ اللہ کا بھیجا ہوا تحفہ ہے، ہوتا ہے جو حاجت مند ضرورت مند. پھر اگر اللہ آپ کے ذریعے اس کی پوری کر دے تو بڑی ہے. ایک دفعہ گھر میں کوئی کھانا نہیں ہے، کوئی پینا نہیں، آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا کوئی ہے کھانے پینے کی چیز؟ فرمانے لگی نہیں، 6 دینار ہیں، 6 دینار ہیں، 6 پاؤنڈ ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دو، میں اس کے لیے کھانے پینے کے لیے آؤں. امام حسن حسین بھوکے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا فاقے سے ہیں. آپ 6 دینار لے کر وہ نکلتے ہیں، رستے میں جاتے ہیں، 2 بندے لڑ رہے ہیں. رستے میں 2 بندے لڑ رہے ہیں آپس میں. یہ کہہ رہا ہے تم نے مجھے کہا تھا میں تمہیں قرض واپس دوں گا، آج تم نے دیا نہیں، مجھے پیسے دو. اگلا کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹائم دو، میں تمہیں دے دوں گا. وہ پہلا کہہ رہا ہے نہیں میں ٹائم نہیں تمہیں دوں گا، میں تمہیں قاضی کے پاس، تمہیں کورٹ میں لے کے جاؤں گا، تم نے میرے اتنے 6 دن میرے پیسے دینے. حضرت علی جو خود بھوکے ہیں، بیوی بچے بھوکے ہیں، رک گئے. فرمایا بھائی کیوں جھگڑ رہے ہو؟ اس نے میرے پیسے دینے ہیں، یہ کورٹ میں لے کے جا رہا ہے، یہ دوسرا. تو آپ نے فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگے 6 دینار. آپ نے
وہ جو قرض جس پہ دینا تھا اس کو دیے، فرمایا ٹھیک ہے اس کو دے دو 6 دینار اور بس جھگڑا ختم کرو۔ وہ 6 دے کے اب واپس گھر بھوکے وہ چلے گئے، سوچنے لگے اب میں بچوں کو کیا بتاؤں گا، بیوی کو کیا بتاؤں گا، کہ کیا لے گا، جو انہوں نے پیسے دیے تھے وہی میں نے خرچ کر دی۔ بہرحال گھر گئے تو سیدہ فاطمہ زہرا فرمایا آپ نے کھانا نہیں لائے، فرمایا وہ تو ایسا ایسا راستے میں ہوا، 2 مسلمان لڑ رہے تھے اور آپ پیسوں میں نے ان کو پیسے دے دی ہے، ان کا جھگڑا ختم۔ حضرت فاطمہ نے شکر کیا، فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے ذریعے، ہمارے ذریعے اللہ نے ایک مسلمان کو جیل سے، پریزن سے بچایا۔ آپ خاموش ہو گئے، لیکن آپ کو پھر بھی تھا بھی امام حسن حسین بھوکے ہیں، میری بیوی بھوکی ہے، میں کیا کروں۔ آپ نبی علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے نکلے کہ چلو میں ان کے پاس جاتا ہوں، سارے غم بھول جائیں گے ان کے، کیونکہ ان کے پاس جو آتا وہ اپنی پریشانیاں بھول جاتا۔ آپ جب ہی رستے میں نکلے تو ایک بندہ آیا، وہ گھوڑا بیچ رہا تھا، وہ کہنے لگا ان کو آپ میرا گھوڑا لے لیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس پیسے نہیں۔ اس نے کہا نہیں آپ لے لیں پیسے بعد میں، 100 دینار کا یا درہم کا گھوڑا قرض پہ آپ نے لے لیا۔ ابھی تھوڑی دور نبی علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں تو رستے میں دوسرا بندہ ملا، اس نے کہا کہ میں نے یہ گھوڑا خریدنا ہے۔ آپ نے فرمایا خرید لو۔ اس نے کہا، آپ نے فرمایا 300 دینار کا درہم کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اس سے 300 لے کے آپ نے 100 اس کو دیا اور 200 سے کو کھانا لے کے آپ گھر گئے۔ تو حضرت فاطمہ نے رضی اللہ عنہ خوش ہوئی اور فرمایا دیکھو اللہ پاک نے ہماری جو ہے آپ مدد فرمائی، ہم نے اللہ کے لیے خرچ کیا۔ تو یہ اس طرح کی زندگی تھی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان ہستیوں سے اور ان مہینوں سے، مبارک مہینوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔